امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس سالہ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام اور خوش آمدید، ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ خصوصی پروگرام ہے، اور آج کا پروگرام جو باپ کا رشتہ ہے اور خوبصورت اور عظیم رشتہ ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، فادرز ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ بینر بھی پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور آج آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان میں جناب تقدس بشپ جان سیمول صاحب موجود ہیں۔ بشپ صاحب ویلکم۔ تھینک یو۔ اور میں شکر گزار ہوں بشپ صاحب کا کہ جب بھی ہم بشپ صاحب کو دعوت دیتے ہیں ان کی محبت ہے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر شہباز عنایت صاحب۔ بھائی صاحب ویلکم، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے باپ کے رشتے کی اہمیت، فادرز ڈے اسپیشل آج کا پروگرام ہے۔ اور آج کا ریفرنس جو ہے خطوط میں سے پولس رسول کا کلسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط 3 باب کی 20ویں آیت مقدسہ، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر شہباز کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ آئیے خدا کے کلام پر غور کریں۔ کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ بہت شکریہ پاد صاحب۔ میں چاہوں گا کہ ہم مل کر دعا کریں، اور بشپ صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، تو جو ہمارا باپ ہے اور ہم تیرے بیٹے ہیں، اے خداوند، دنیاوی زندگی میں جب ہمارا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے یس لارڈ، اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں خاندان دیے، تو نے خداوند ہمیں بدن دیا، جسم دیا، رشتے دیے۔ ان سارے رشتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، یس لارڈ، اور خصوصاً اس بات کے لیے کہ آج جب فادرز ڈے ہے تو ہم اپنے فادرز کے، اپنے باپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں، اور اپنی اس طرح مسیحی زندگی یس کا لارڈ، اظہار کریں اور تیری مرضی کو پورا کریں۔ آج کے سارے پروگرام پر اے خدا تیری برکت چاہتے ہیں، سارے خیالات پر، ساری سوچ پر تیری برکت ہو، تیرا فضل ہو۔ اے خداوند، اس پروگرام کو بڑی برکت دے اور بہتوں کے لیے اس کو فائدہ مند بنا، تیرے ہی مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بشپ صاحب۔ جی ناظرین، میں چاہوں گا کہ ہم بشپ صاحب سے آج کے دن کی مناسبت سے اور آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں، اور جس طرح مقدس کلام میں سے پاسٹر شہباز نے ہمارے لیے بہت خوبصورت حوالہ پڑھا ہے کہ اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خدا میں پسندیدہ ہے، خدا کو پسند ہے۔ بشپ صاحب، آیت مقدسہ کی روشنی میں جو بھی ماں باپ کی عزت اور ان کے احترام ادب کے تعلق سے ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ یہ خدا کو پسندیدہ ہے، تو کیا کہیں گے آج صاحب؟ پہلے تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں جی، آج کے دن کے لیے، جی جی آج کے اس ٹاپک کے لیے، آج کے سبجیکٹ کے لیے، جی کہ جو انتہائی ضروری ہے۔ جی تو دنیا میں یہ ایسا رشتہ ہے جو کہ ماں یا باپ کے ساتھ جو ایک نیسیسری ہے، ایک لازمی ہے، اہم ترین ہے۔ جی دنیا کا ہر شخص جو اپنے ماں باپ کے وسیلہ اس دنیا میں آتا ہے، تو یہ رشتہ ایسا اٹل بھی ہے، ایسا اہم ہے جی، کہ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب میں ماں باپ کی فرمانبرداری جی بالکل، کی تعلیم پائی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن بائبل میں اور مسیحی تعلیم میں تو یہ ایک بیسک چیز ہے۔ جی یعنی وہ تعلیم جو دی کہ 10 احکام جو موسیٰ کی معرفت دیے گئے، اس میں 5واں حکم ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی جی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے جی دراز ہو۔ تمہاری مسیحی تعلیم کا تو یہ بیسک ڈاکٹرین ہماری تعلیم یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا جی کہ ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو مسیحیوں کے لیے حکم خداوندی بھی ہے، جی اور یہ بیسک ہماری ڈاکٹرین بھی ہے۔ دنیاوی طور پر، اخلاقی طور پر بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ
کہ عزت کریں، ان کا حکم مانیں اور ان کی عزت کریں. اور بائبل یہی کہتی ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کرنا. جی. اور جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو کہ ہمارا یہ اٹل رشتہ ہے. جی. تو اس لیے ہمیں اپنے باپ کی اپنی ماں کی عزت کرنا چاہیے اور خداوند کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے. عزت کرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سنبھالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا جب وہ بزرگ ہو جاتے جی ہیں. بالکل بالکل. تو عزت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف سلام دعائیں رکھیں بالکل. ان کی دیکھ بھال پریکٹیکلی بھی بھی ہمیں کریں بالکل صحیح جو ان کی نیڈز ہیں جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں سنبھالا، ہماری مدد پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور جب وہ اب بزرگ ہو گئے ان کو ضرورت ہے ہماری خدمت کی تو ہمیں خدمت بھی کرنا چاہیے، دیکھ بھال بھی کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ان کو ضرورت ہے دوائی کی، ان کو خوراک کی ضرورت ہے، جو بھی نیڈز ہیں، جسمانی نیڈز ہیں یا روحانی نیڈز ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ کریں. خاندانی سیٹ اپ میں سمجھتا ہوں کہ باپ کا درجہ ایک بہت بڑا درجہ ہے. وہ خاندان میں ایک سربراہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے. بالکل. اور کئی جگہ اس کو بادشاہ بھی کہا گیا اور ماں کو ایک وزیر کے طور پر کہا گیا. تو خاندانی سیٹ اپ میں سب سے اوپر اور سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ والد کا ہوتا ہے. اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ اور مالک ہیں. تو ہمیں اس لحاظ سے بھی ڈیل کرنا چاہیے، اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ایک مالک یا ایک بادشاہ کی صورت رکھتا ہے اور ہم اس کی رعایا کے طور پر ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. بہت اچھے، بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت اچھا بتا رہے تھے باپ کے رشتے کے تعلق سے. باپ گھر کا بادشاہ بھی ہے اور خدا نے یہ اتھارٹی دی ہے، اور جس طرح کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا جب عدن میں آواز دیتا ہے تو لکھا ہے آئے آدم تو کہاں ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جو باپ ہے گھر کا سربراہ ہے، رسپانسبل ہے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس عظیم رشتے کے لیے. اور بائبل مقدس جو ضابطۂ حیات اور ضابطۂ نجات ہے، ہمیں زندگی کے جو طور طریقے ہیں ان کے بارے میں بہت مفصل طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ، خاص طور پر زمین پر جو رشتے قائم کیے گئے ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دیتی ہے. میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر شہباز عنایت صاحب سے بھی کہ وہ بھی آج کی مناسبت سے جب فادرز ڈے ہے، پوری دنیا میں اس دن کو منایا جاتا ہے، باپ کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے اور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم ان سے بھی اس حوالے سے جانیں. جی فادر صاحب. سب سے پہلے تو میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں. جی آمین. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. ویلکم. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے شکر گزاری کرتا رہتا ہوں کہ خدا نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے. آمین آمین. سو آج کا پروگرام یقیناً بہت ہی بابرکت پروگرام ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ اس دنیا میں جو ایک بہت مقدس اور مقدم رشتہ ہے باپ کا اور اولاد کا، اس کی اہمیت کو جانا جائے. بہت اچھا پروگرام آپ نے رکھا ہے، خدا کی شکر گزاری ہو. جیسے بشپ صاحب بھی بتا رہے تھے تو میں تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم زمین پر ہیں تو ایک باپ جو ہے وہ آسمانی باپ کا زمین پر نمائندہ بھی ہے، جو نمائندگی کرتا ہے آسمانی باپ کی. تو ہم چونکہ سارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو زمین پر جب ہم باپ کی عزت کرتے ہیں جو ہمارا زمینی باپ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسمانی باپ کی عزت کرتے ہیں. تو کیسا خوبصورت وعدہ ہے کہ جو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرے گا تو اس کی عمر جو ہے وہ دراز ہوگی. کیسا بڑا اور خوبصورت یہ ایک پیغام ہے، میسج ہے کہ فرما برداری زمین پر ماں باپ کی کرنی ہے، اوپر سے آرڈر آنا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ دراز ہوگی. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بات کا ماں باپ کی فرما برداری، باپ کی فرما برداری زمین پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری کر رہے ہیں. سو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. اور اس رشتے کو کلام پاک بڑی وضاحت کے ساتھ پرانے عہد نامے میں کئی حوالہ جات ہے جہاں پر خدا خود کہتا ہے، ملاکی اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو خدا کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. یعنی وہ باپ خدا خود اس رشتے کو انسانوں کے ساتھ محبت سے جوڑتا ہے اور اس کی اہمیت بھی واضح کرتا ہے کہ میں باپ ہوں تو میری عزت کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح جب ہم زمین پر رہ کے زمینی باپ کی عزت کرتے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آسمانی باپ کی عزت کرتے ہیں. Praise God. تو اس کے تعلق سے بڑا ضروری ہے, جی اگرچہ یہ دن جو ہے یہ انسانوں نے ہی مقرر کیا فادرز ڈے کا, رائٹ لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے جی 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 وہ خدا کی محبت کو بالکل ٹھیک. ظاہر کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے اگر ہم تالمود کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر ربی اولاہ ہے جس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے. اس سے پوچھا گیا کہ والدین کی عزت کس حد تک کرنی چاہیے, جی تو اس نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. اس نے کہا کہ ایک شخص ہیروں کا کاروبار کرتا تھا اور سردار کائن نے اس کے پاس کچھ لوگ بھیجے کہ جو سردار کائن کا افود ہے اس کے اوپر ہیرے لگانے ہیں, تو لہٰذا تم سوداگر کے پاس جاؤ اور اسے ہیرے خرید کے لاؤ. تو میں نے وہاں پہ پڑھا ہے کہ جب وہ ہیرے خریدنے جاتا ہے تو اس وقت کے یہ تھا کہ جس الماری کے اندر ہیرے تھے اس کی چابی اس سوداگر کے باپ کے پاس تھی اور اس کا باپ سو رہا تھا. تو انہوں نے اس کو آفر کی کہ آپ ہم سے زیادہ پیسے لے لیں لیکن اپنے باپ کو جگائیں اور ہمیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں تاکہ ہم ہیرے خرید سکیں. اس نے کہا نہیں, میرا باپ سو رہا ہے, مجھے ایکسٹرا پروفٹ کی ضرورت نہیں ہے, واہ واہ, مجھے اس کے آرام مجھے اس عزیز ہے, کا آرام زیادہ مقدم ہے بالکل کہ وہ آرام, میرا باپ ہے وہ آرام کر رہا ہے, مجھے اس کی عزت ہے. بہت اچھا. تو اس سبب سے یہ ایک بڑی خوبصورت بات روایت ہے سیکھنے اور کے بڑی لیے, اچھی بات ہے اور آج کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں کس حد تک اپنے باپ کی جو ہے وہ عزت کرنی ہے. اسی میں ہی ایک اور ربی اباہو کے بارے میں بھی ہے کہ اس کا بیٹا ابینی تھا اور اس کے آگے 5 بیٹے تھے. تو اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جب اس کا باپ دروازے سے گزرتا تھا تو وہ اپنے بیٹوں کو نہیں کہتا تھا کہ اپنے دادا کے لیے دروازہ کھولو, وہ خود کھولتا تھا, وہ خود کھولتا تھا. یہ برکت لینے کا ایک طریقہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ باپ کی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے اب آسمانی باپ کو خوش کرنا. تو پھر اسی کے بارے میں ہی, اسی میں ہی کہ 5 بیٹے ہونے کے باوجود وہ دروازہ خود کھولتا تھا. اور دوسری بات اسی کے بارے میں لکھی ہے کہ ایک دفعہ باپ نے پانی مانگا اور پانی مانگ کے تو وہ تھکا ہوا تھا, سو گیا. بیٹا جب پانی لے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ باپ سویا ہوا ہے. تو اس نے اس وقت تک وہ گلاس لے کے پانی کا کھڑا رہا جب تک باپ اٹھ نہیں گیا. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ بڑی خوبصورت فقیہ فریسیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر روشنی ڈالی ہے. مرکز کی انجیل میں بھی اگر ہم یہ حوالہ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر بھی ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو برا کہے گا تو وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. آج ہمارے نوجوان نسل کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا بیمار ہو جاتے ہیں ہم جان چھڑاتے ہیں, ہم وقت نہیں دیتے ہیں. جی جی, باپ جو ہے وہ چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں, بات کرنے کے لیے ترستے رہتے ہیں. ہے تو ایک دنیاوی ہی مثال ہے لیکن یہ مجھے ابھی ہی یہاں پر یاد آئی. وہ میں کہنا چاہتا ہوں بچوں کے تعلق سے کہ کس طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ترستے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بات کرے, بچے ہمارے پاس بیٹھے ہمیں ٹائم دیں, لیکن ہم اور چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم باپ کی خدمت کر رہے ہیں. شاید وہ یہ ہے کہ پیسے دے دیے, دوائی لا کے پکڑا دی, کھانی ہے یہ کھا لی. تو وہ میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایک بزرگ شخص تھا, اس کی اولاد تھی, سارے بڑے مصروف تھے, انہوں نے ایک باپ کو موبائل لے کے دے دیا. تو وہ موبائل لے کے دیا تو وہ کتنے دن گزر گئے, وہ فون شون آیا, تو وہ موبائل لے کے مکینک کے پاس چلا گیا. تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا اس کو چیک کرو یہ خراب ہو گیا ہے. اس نے سارا وہ میٹر کے ساتھ چیک کیا, اس نے کہا موبائل تو بالکل ٹھیک ہے. تو بڑی مایوسی سے کہتا ہے کہ پھر کوئی فون شون کیوں نہیں آتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اولاد کی کتنی تڑپ ہے باپ کو. وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں موبائل خراب ہو گیا, لیکن یہ نہیں سوچتا کہ بچوں کے دل خوشک ہو گئے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو ٹائم بھی دیا جائے, ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا. یہ نہیں ہے کہ ہم فادرز ڈے کو تو مناتے ہیں, دنیا کو بھی کہتے ہیں کہ فادرز ڈے ہے, فادرز ڈے کے موقع پر گفٹ بھی باپ کو مل جاتے ہیں, لیکن اگر سارا سال نہیں پوچھتے تو ایسا نہیں ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام ہر وقت اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مخصوص دن ہے اس میں عزت کر لیں باقی دنوں میں نہ, ایسا نہیں ہے. صحیح اس بات کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ صرف فادرز ڈے نہیں ہے. چلو جس نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے اچھا ہی کیا, ریمائنڈر ہے, ایک ریمائنڈر ہے, لیکن
बाइबल तो हर वक्त हमारे पास रिमाइंडर है, वाह वाह वाह, 24 घंटे हमारे पास रिमाइंडर है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त अच्छे तरीके से आपने वजाहत की है। पास्टर शहबाज साहब हमारी रहनुमाई कर रहे थे। जी नाज़रीन, मैं आपके सामने कलाम खुदा में से एक और रेफरेंस रखना चाहता हूँ, और वो मलाकी की किताब है और उसके 4 बाब की 5वीं और 6ठी आयत मुक़द्दसा है। तो आइए मिलकर देखते हैं जिस तरह बाप के रिश्ते की अहमियत पर बात हो रही है। और यहाँ पर लिखा है, देखो खुदाम के बुज़ुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा में आऊँ और ज़मीन को मालाउन करूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़मानों के आखिर में जो रिश्ते नाते हैं उनमें दरारें आ जाएंगी, ख़राबी आ जाएगी, नफ़रत आ जाएगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बेदीनी बढ़ चुकी है और बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। तो इसी तरह बाप का जो रिश्ता, इस हवाले से भी खुदा के कलाम में ये पेशन गोई की गई है कि एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। हम जानते हैं कि एलिया की जो खिदमत है वो ख़ानदानों को बहाल करने वाली खिदमत है। जैसे सारपत की बेवा का बेटा मर गया और फिर एलिया ने उसे ज़िंदा किया और खुदा की कुदरत ज़ाहिर हुई वहाँ पर। इसी तरह हम देखते हैं कि एलिया की रूह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर भी थी। वहाँ पर भी अज़दवाज तबाह हो चुका था, ख़ानदान बर्बाद हो चुका था। तो वहाँ पर जो है उसने हेरोदिस पर तनकीद की कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं। तो वहाँ पर भी उसे तनकीद का सामना, और यहाँ तक कि उसे शहीद कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना हम सबों को, घरानों को, ख़ानदानों को एलिया की बरकत की ज़रूरत है ताकि ये रिश्ते नाते बहाल हों। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसे पास्टर शहबाज बात कर रहे थे बाप के साथ वक्त गुजारना। मैं पिछले दिनों बिशप साहब सोशल मीडिया पर एक देख रहा था, किसी ने एक पोस्ट लगाई जिसमें कहा कि मोबाइल के हवाले से बता रहे थे कि जब मोबाइल आया तो फिर घर में ये हुआ कि पहले वही बच्चे माँ बाप के खिदमत करते थे। बाप बाहर से आता था, वो उसकी टांगे दबाता था, उसे उसकी खिदमत करता था। तो फिर जब वो मोबाइल ले दिया और वो उसमें मसरूफ़ हो गया तो बाप की खिदमत करना छोड़ दी। तो चंद दिनों के बाद फिर उसके बेटे ने बाहर से जब वो आया तो उसको दबाना शुरू किया। तो उसने पूछा, बेटा मोबाइल तो ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी मुझे लगी जैसे आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मोबाइल तो ठीक है, तो क्योंकि आप मुझे दबा रहे हो, क्योंकि अब दबाना छोड़ दिया था। तो आज बेशुमार बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं कि उन्होंने माँ बाप की खिदमत करनी, उनके साथ टाइम गुजारना छोड़ दिया, और ये अलमिया है। जिस तरह के आप 10 अहकाम में से भी जिक्र कर रहे थे बिशप साहब भी और आप भी, कि ज़मीन पर उम्र दराज के हवाले से खुदा फरमाता है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। तो बहुत सारी बरक़ात जो हैं खुदा वो इस तौर पर हमें देना चाहता है कि जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, फर्माबरदारी करते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। अभी गुफ्तगू जारी रहेगी। आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम फादर्स डे के हवाले से उसकी अहमियत पर हम बात कर रहे हैं, और PMI टेलीविज़न पर प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में हमने इस ख़ुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम आपके लिए किया है। हमारे पास हमारे मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और मैं चाहूँगा कि आप अपने घराने समेत इस प्रोग्राम को देखें, अपने बच्चों को पास बिठाएं ताकि वो भी बाप की अज़मत और रिश्ते की अहमियत को समझ सकें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टेक ए ब्रेक। Prince of Peace, Prince of Peace.